السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو امتی ہوں. شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، جب آپ اپنی مصروفیات سے نکل جائیں تو اللہ سے اپنا رجوع اور اپنا تعلق اور زیادہ بڑھا دیں. اس آیت کے مخاطب سب سے پہلے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انتہائی اور بھاری ذمہ داری تھی، انتہائی بھاری ذمہ داری تھی. وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کو اس عالم میں پھیلا دیں. اور الحمدللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بہترین انداز سے اس کام کا حق ادا کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کام سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ حکم دیا کہ آپ اب اپنا تعلق اللہ سے، مجھ سے اور زیادہ بڑھا دیں اور زیادہ مجھ سے تعلق اور رجوع کرنے والے بن جائیں، یعنی انفرادی عبادات اب آپ بڑھا دیں. تو سب سے پہلے تو یہ حکم رسول اللہ کو ہے، اس کے بعد حکم ہم سب کو ہے کہ جب ہم اپنی مصروفیات کی زندگی میں ہوتے ہیں، جب ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت اتنا وقت نہیں مل پاتا جس میں آپ اللہ سے بہت زیادہ تعلق قائم کر سکیں یا بہت زیادہ عبادت کر سکیں. لیکن آج کے جو اوقات ہیں، جو آج خصوصاً یہ ویڈیو کلپس جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹ جو مدارس ہیں کے طلباء یا اسکول کے طلباء یا کالج اور یونیورسٹی کے طلباء ہیں، وہ اس وقت بالکل فارغ ہیں، بالکل فری ہیں، کیونکہ سارے تعلیمی ادارے اس وائرس کی وجہ سے بند ہیں. تو ان طلباء کے لیے خصوصی یہ ویڈیو کلپ کہ آپ اب یہ جو فرصت کے لمحات ہیں اس کو بہترین کاموں میں صرف کریں. آپ ان اوقات میں اسلامک بکس ریڈ کریں یا دوسری کتابیں ریڈ کریں، پڑھیں جس کا آپ کو فائدہ ہو. جنرل نالج کی کتابیں ہیں یا انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے اوپر کتابیں ہیں یا قرآن، خصوصی سب سے بڑی کتاب تو قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، بہت زیادہ تلاوت کی جائے. اس کے علاوہ دوسری بکس بھی پڑھیں تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. سب سے پہلے نمبر پہ قرآن، حدیث. اس کے بعد ایک مشورہ یہ ہے کہ اقبال کو پڑھیں. اقبال کو پڑھیں گے تو بہت جلد انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہوں. قرآن و حدیث کے بعد اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ ساتھ اقبال کو بھی لازمی پڑھیں. اس کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی ہوئی گئی ہیں جو آپ کو بآسانی مل سکتی ہیں. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس بارے میں ارشاد جو حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے اوپر غنیمت جانو. سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی فائدہ اٹھا لو اس جوانی کا، عبادت کر لو ٹھیک ٹھاک، کیونکہ بہت سے بوڑھوں کو بڑھاپے میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. اس کے دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اس کے علاوہ اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت جانو.
اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنی فرصت کے لمحات کو اپنی مشغولیت کے لمحات سے پہلے غنیمت جانو، اور آخری نمبر پر بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو اور کچھ فائدہ اٹھا لو۔ تو آج کے ویڈیو کلپ کا مقصد نوجوان طبقے کو یہ بتانا ہے، جو کالج اور مدارس یا یونیورسٹی یا اسکول کے طلباء ہیں جو اس وقت بالکل فارغ ہیں، وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ چھٹیوں کے جو لمحات ہیں، چھٹیوں کے جو دن ہیں، کب تک ہے اللہ جانے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے تعلیمی ادارے کھولے، لیکن جب تک یہ چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں، کتابوں کو پڑھیں، علامہ اقبال کو پڑھیں، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ اس کے علاوہ جنرل نالج کی کتابیں ہیں، دوسری بکس ہیں جو آپ کو بآسانی مل سکتی ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں، نہ کہ ان اوقات کو محض کھیل کود میں ضائع کیا جائے۔ اور خصوصاً ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو رسول اللہ کے واقعات سنائیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیں۔ اس کے اوپر کتابیں ملتی ہیں، بھری پڑھی کی کتابیں ہیں، نیٹ کے اوپر بھی ہیں کہ آپ دکان سے بھی لے سکتے ہیں، ان سے دیکھ کر معتبر عالم دین کی کتابیں پڑھ کر بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیسے تھے، ہمارے لیڈرز جو اسلامک لیڈرز تھے وہ کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے جس کی وجہ سے آج ہم باعافیت مسلمان ہیں یہاں پہ۔ تو خصوصی بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم کو گولڈن بنا لیں، اس وقت کو قیمتی وقت بنا لیا جائے، بہت زیادہ اس کی گزارش ہے۔ تو اپنی چھٹیوں کو، اپنے فراغت کو غنیمت جانیں اپنے مشغولیت سے پہلے۔ تو بس پیغام یہی تھا کہ یہ جو لمحات چل رہے ہیں اس کو ایسے کام کر لیں، یا اگر کتابیں ریڈ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ ہنر کوئی سیکھ لیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، آپ کو کمپیوٹرز کی نالج بھی دی جا رہی ہے، آپ کو انگلش لینگویج کے کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں کروائی جا رہی ہیں۔ آپ ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں، ان چیزوں میں حصہ لیں، ان چیزوں میں اپنے ایڈمیشنز کروائیں تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسا نہ ہو کہ یہ چھٹیاں جو ہیں بالکل ضائع گزر جائیں۔ اس چھٹیوں سے اگر کچھ فائدہ اٹھا لیں گے تو آپ کے مستقبل کے لیے بہت فائدہ مند اور بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو بس مقصد اور بتانے کا یہی تھا کہ ان اوقات کو بہترین طریقے سے گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ گزاریں، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے گزاریں، احادیث کا مطالعہ کر کے گزاریں۔ السلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔